قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت یا خون کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو پورے کائنات کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ قربانی کا اصل مقصد بندے کا اخلاص، تقویٰ، فرما برداری اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی، بلکہ وہ اپنے بندوں کا اخلاص، تقویٰ، اطاعت دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنا اور اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا درس ہے۔ غریبوں کی مدد یعنی عظیم نیکی ہے۔ اسلام نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، لیکن قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جس طرح نماز کے بدلے سے صدقہ کافی نہیں ہو سکتا، اسی طرح قربانی کے بدلے سے پیسہ بانٹ دینا قربانی کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ ہر عبادت کا اپنا الگ مقام ہے۔ نماز کے بدلے صدقہ نہیں دیا جا سکتا، روزے کے بدلے کپڑا نہیں بانٹا جا سکتا، حج کے بدلے کھانا نہیں کھلایا جا سکتا۔ اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کی جگہ صرف پیسہ دینا کافی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کے بجائے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا تو یہ اس کی نماز معاف نہیں ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی واجب ہے، صرف پیسہ تقسیم کر دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ حدیث میں قربانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے سمیت آئے گا۔ اسلام نے صرف قربانی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کی بھی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ، یعنی قربانی میں عبادت بھی ہے اور غریبوں کی مدد بھی۔ آج لاکھوں غریب خاندان سال بھر گوشت نہیں کھاتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر انہیں بھی گوشت نصیب ہوتا ہے۔ قربانی دراصل یہ اعلان ہے کہ اے اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری خواہشات سب تیرے حکم پر قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا اور قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل اور خواہشات کو جھکا دینا، یہی کامل ایمان ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جانور معصوم ہیں، پھر کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، اسلام نے جانوروں پر ظلم سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن انسان کی غذا کے لیے حلال جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو چوپائے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسلام جانور ذبح کرنے میں بھی رحم، نرمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے جانوروں پر ظلم سے سختی سے منع کیا ہے، مگر اللہ نے حلال جانور انسان کی غذا اور فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اصل مسئلہ قربانی نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو اپنے عقل سے نہ تولیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم کریں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنی محبتوں اور اپنی نافرمانیوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ اگر امت قربانی کی روح سمجھ لے تو دلوں میں اخلاص، گھروں میں رحمت، معاشرے میں محبت اور زندگیوں میں اللہ کی رضا پیدا ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اپنے احکام پر عمل کی توفیق دے، اخلاص نصیب فرما، ہماری قربانیوں اور تمام اعمال کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔